بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹائٹل ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ آج صبح کو میں اپنے اسپریچول ٹری کے سامنے بیٹھا تھا، تو ایک طرف آج کے پیپرز میں نیوز تھی کہ مڈل ایسٹ میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایسی ہیڈنگ تھی کہ پاپولر ریوولٹ، اینٹی رجیم ڈیمونسٹریشن، یہ سب تھا۔ بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تقریباً پورے مڈل ایسٹ میں، مسلم کنٹریز میں یہ پھیل گیا ہے۔ دسمبر 2010 میں یمن سے شروع ہوا، اب فروری 2011 ہے اور رک نہیں رہا ہے۔ ٹیونس میں وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، ان کو چھوڑنا پڑا اقتدار 30 سال کے بعد۔ پھر ایجپٹ میں بھی 30 سال کے بعد وہاں کے جو رولر تھے ان کو ہٹنا پڑا۔ یہ سب جگہ ہونے جا رہا ہے شاید۔ تو ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف میرے سامنے اسپریچول ٹری تھا، وہ ہرا بھرا کھڑا ہوا تھا۔ نو کمپلین، نو پروٹیسٹ، نو نیگیٹو تھنکنگ کی ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سمر کا موسم آئے گا، جب پتیاں جھڑ جائیں گی، تب بھی ایسے رہے گا یہ۔ تو قرآن میں پھر یاد آیا مجھے، قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے کہ سچا جو بلیور ہے، اللہ کو ماننے والا، وہ درخت کے مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں سے ایک ہی چیز کو چنا بلیور کی مثال کے لیے، تو اس کا کم از کم ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی میں جیتا ہے، نیگیٹیوٹی اس کے کلچر میں شامل نہیں۔ چاہے باہر کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، اسپرنگ ہو یا سمر ہو، وہ ہرا بھرا ہو یا پتیاں جھڑ گئی ہوں، اس پر پھول اور پھل ہو یا کچھ بھی نہ ہو، ہر حال میں وہ ایک حالت میں رہتا ہے۔ یہی انسان سے مطلوب ہے۔ انسان کو بھی اسی طرح سے ہمیشہ نارمل سینٹیمنٹ میں جینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آئیڈیل انسان ہے وہ یہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان ہمیشہ ساری تاریخ میں آپ دیکھیے یہی کرتا رہا ہے، ہنگامہ، ٹکراؤ، کسی کو بلیم دے کر اس کے خلاف موومنٹ چلانا، اینٹی رجیم، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، یہ ساری ہسٹری میں رہا ہے، اینٹی اتھارٹی۔ تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کیوں انسان نے درخت کا نمونہ نہیں پکڑا اور یہ نمونہ پکڑ لیا؟ تو پھر میں سوچا کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جو لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، ہر جگہ ہنگامہ کر رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں ٹی وی پر، خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب تندرست، دیکھنے میں بالکل ویل ٹو ڈو لگتے ہیں، وہ ہنگامہ کر رہے ہیں۔
یہ عجیب غریب فنامنا ہے. ٹی وی جب ٹی وی اگر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون لوگ ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہیں. ٹی وی نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں. ان کو کوئی پرابلم نہیں. یہاں تک کہ ایک میں نے دیکھا, یہ ٹی وی پر آیا, وہ ایجپٹ کا ایک آدمی چلا رہا تھا کہ میرے پاس گھر ہے, میرے پاس جاب ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن میں I want to live as a human. تو میں نے سوچا کہ آخر ابھی بھی وہ ہیومن کے طور پر جی رہا ہے, انسان کے طور پر. کیا مصیبت کیا ہے؟ مصیبت صرف یہ ہے کہ وہ پاور پر نہیں ہے, پاور پر کوئی دوسرا ہے. یہ ہے انسان کا مزاج کہ اتھارٹی کو نہ ماننا. ایگو, جو انسان کا ایگو اتنا بڑھا ہوا ہے, اتھارٹی کو نہ ماننا, اسی سے ناشکری پیدا ہوتی ہے. ناشکری, انگریٹفلنس. آدمی شکر میں نہیں جیتا بلکہ ناشکری بھی جینے لگتا ہے. شکایت, پروٹیسٹ, نیگیٹو تھنکنگ, یہ تو ہے ناشکری. تو پھر مجھے یاد آیا کہ شیطان نے یہی کہا تھا جب ہسٹری شروع ہوئی انسان کی, اس وقت. دیکھیے انسان کی ہسٹری جو ہے شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ وہ قرآن میں, بائبل میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت دو اور مخلوق تھی, جن اور فرشتے, جن اور اینجلز, انسان کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن اور اینجلز کو کہ تم لوگ انسان کے سامنے جھک جاؤ. اصل میں زمین جو تھی, یہ زمین اب انسان کے چارج میں دی جا رہی تھی. جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تم موقع دو اس کو کام کرنے کا. سب کا ٹیسٹ ہو چکا, اب انسان کا ٹیسٹ ہونا ہے. تو ٹیسٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو موقع ملے, اس کو بے روک ٹوک اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو کہا گیا تھا جن سے اور اینجل سے کہ جھک جاؤ, اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں موقع دینا ہے انسان کو. ٹیسٹ کے طور پر انسان کو زمین کا چارج دیا گیا ہے, رائٹ کے طور پر نہیں. زمین کا کوئی اونر نہیں ہے, صرف خدا ہے جو اس کا اونر ہے. تو اس وقت دیکھیے اینجل تو فوراً جھک گئے, لیکن جو جن کا سردار تھا ابلیس جس کو شیطان ابلیس کہا جاتا ہے, وہ جن کا سردار تھا, وہ جھکا نہیں. کیوں؟ وہی ناشکری میں پڑ گیا وہ کہ مجھے کیوں نہیں دیا موقع, اس کو کیوں دیا. دیکھیے اس وقت بھی جنات کو یا ابلیس کو سب کچھ ملا ہوا تھا. اتنی زبردست پاور تھی جنات کی اس وقت بھی اور آج بھی, کہ اس کی ایک مثال قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ کنگ تھے, وہ پیغمبر بھی تھے. تو ان کے ہاں جن لوگ بھی کام کرتے تھے. تو ایک بار انہوں نے چاہا کہ یمن میں جو تھرون ہے کوئن شیبا کا, وہ اٹھا کر کوئی لائے یہاں پر یروشلم میں. تو جن کا جو ان کا جو گروپ تھا, تو ایک جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں. تو اس نے ایک سیکنڈ میں اس کو وہاں لا کے رکھ دیا, یعنی یمن کا تخت لا کے رکھ دیا یروشلم میں. یہ اتنا پاور ہے جنات کو.
تو جن ابلیس نے جو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو وہ تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، سارے انسان کو، انسان کی ساری جنریشن کو بہکاؤں گا. اور کیا ہوگا پھر؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. خدا سے کہا اس نے کہ تو میجارٹی کو نہیں پائے گا شکر کرنے والا. اب دیکھیے کہ شکر کرنے والے کا مطلب کیا ہے. شکر کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو شیطان کی مثال میں دکھائی دیتا ہے. یعنی آدمی کو 99 چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک چیز نہیں ملی ہے. یعنی ابلیس کو یا جنات کو اس وقت بھی 99 چیزیں ملی ہوئی تھی، ایک چیز نہیں ملی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دے دیا. بس اسی پر وہ ناشکرا ہو گیا، انگریٹفلنس میں پڑ گیا وہ. یہی کہانی ہے سارے انسان کی. جو لوگ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں تمام کنٹریز میں، آپ ٹی وی پر دیکھیے ان کو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب تندرست، ہر لحاظ سے ویل ٹو ڈو معلوم ہوتے ہیں. خود اپنے منہ سے بھی اس نے کہا دیا کہ میں ویل ٹو ڈو ہو. ایک چیز نہیں ملی ہے کہ فریڈم، پولیٹیکل فریڈم. بس پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے تو بس گویا کہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے ناشکری اس پر نہیں ہوتی کہ آدمی سب کچھ کھو دے. نہیں، سب کچھ تو ملے ہی رہتا ہے اس کو. کوئی ایک چیز نہیں ملتی ہے اسی پر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے سب کچھ چھن جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو پوری تاریخ میں یہی انسان نے کیا کہ سب کچھ ملا رہے گا، سب کچھ ملا رہے گا، سب کچھ ملا رہے گا، لیکن اس کا سارا فوکس چلا جائے گا اس ایک چیز پر جو اس کو نہیں ملا ہے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. مطلب ایک چیز تو بہرحال آدمی کو نہ ملے گی، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو. اس 100 کے 100 کسی کو بھی نہیں ملے گی، پیغمبر کو بھی نہیں. تو اس ایک چیز کو اگنور کرو، فوکس کرو 99 پر، ایک پر مت فوکس کرو. شکر اور ناشکری کا یہ خلاصہ ہے. یعنی گریٹفل ہونا اور انگریٹفل ہونا کا یہ خلاصہ ہے. اگر آپ 99 پر فوکس کریں گے تو آپ ہمیشہ شکر کے تھرل میں جئیں گے، تھرل. اور اگر آپ ایک پر فوکس کیا آپ نے تو ہمیشہ آپ بس شکایت، پروٹیسٹ، نفرت، انتقام اس میں جینے لگیں گے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی، کچھ سائنز قیامت سے پہلے. اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے، یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو پورے ایریا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اس ایریا سے مراد مسلم ایریا ہے، امریکہ یورپ نہیں ہے. تو یہی تو مسلم ورلڈ ہے جس کو ورلڈ ورلڈ کہتے ہیں. اور یمن ہی سے شروع ہوئی یہ دسمبر 2010 میں. تو یہ آگ جو ہے حقیقت میں پولیٹیکل آگ ہے. آگ سے مراد وہ فزیکل آگ نہیں ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے. حدیث میں جو آگ کا لفظ آیا ہے، نار، نو الف رے، نار کا لفظ، فائر، اس سے مراد ہے پولیٹیکل فائر، سیاسی آگ. یہی تو ہے سیاسی آگ. اس سیاسی آگ کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب کہ مسلمان اپنی بگاڑ کے آخری درجے میں پہنچ چکے ہوں گے، اس کے آگے آپ کوئی درجہ ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک اظہار ہے اس بات کا. اب مسلمان جو ہیں اپنی بگاڑ کے آخری درجے میں پہنچ چکے ہیں. بس ناشکری 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 ناشکری. بگاڑ کیا ہے؟ ناشکری کا نام بگاڑ ہے. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے اس میں شکر کا مفہوم غالب ہے. اس میں تعریف کا مفہوم بھی آتا ہے لیکن شکر کا مفہوم غالب ہے، یعنی گریٹفلنس کہ خدایا تیرا شکر ہے تو رب العالمین ہے. یہ خلاصہ ہے دین خداوندی کا. اللہ جو دین چاہتا ہے انسان سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حمد کی نفسیات میں جئیں، حمد کی سینٹیمنٹ میں جئیں، حمد کے ذہن کے ساتھ جئیں، یعنی شکر کے. الحمدللہ رب العالمین یہ کوئی یعنی کچھ شبدوں کی بات نہیں ہے، کچھ ورڈس کی بات نہیں کہ وہ منہ سے بول دیا بس. نہیں، حمد میں جینا، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات، آپ کا ایٹیٹیوڈ، ہر چیز حمد حمد حمد، شکر شکر شکر. شکر کا چرچا ہو، شکر کی سوچ ہو، شکر آپ کے ہر وقت فوکس میں رہتا ہو، شکر آپ کا کنسرن بنا ہوا ہو. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ناشکری میں جینے لگے. تو آج کے مسلمان دنیا میں کہیں بھی جائیے، سب لگے کہ سب ناشکری ہی میں جی رہے ہیں. سب شکایت کی بولی بولیں گے، سب پروٹیسٹ کی بولی بولیں گے، سب نفرت کی بولی بولیں گے. انڈیا سے لے کر آپ امریکہ تک چلے جائیے، کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو شکر کی بولی بولتا ہو. سب نفرت کی بولی. یہ اس بات ہے کہ دنیا، آج کی مسلم دنیا پر شیطان ڈومینیٹ کر رہا ہے، اینجل ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہیں. سیٹنک انفلوئنس ہے یہ. ساری مسلم دنیا سیٹن کے انفلوئنس میں آ گئی ہے. سارے کیوں لوگ 95 پر فوکس نہیں کر رہے ہیں، ایک پر فوکس کر رہے ہیں. پولیٹیکل فریڈم ایک ہے. میں مسلم کنٹریز میں بار بار گیا ہوں، خوب آرام سے رہ رہے تھے لوگ، کسی چیز کمی نہیں تھی. فری ایجوکیشن، فری میڈیکل فیسلٹیز، ایزی جاب، یعنی جو جس لحاظ سے بھی دیکھے سب آسان تھا ان کو. خوب آرام سے رہ رہے تھے. پولیٹیکل فریڈم کی کمی تھی. چائنا میں پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے، پھر بھی چائنا ترقی کر رہا ہے. پولیٹیکل فریڈم کوئی کرائٹیرین نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کھانے کمانے کی آزادی ہو، پڑھنے لکھنے کی آزادی ہو، علاج کی آزادی ہو، چلنے پھرنے کی آزادی ہو، وہ سب موجود تھا وہاں پر. اسی لیے حدیثوں میں بہت زیادہ منع کیا گیا ہے خروج سے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف لڑائی لڑنا، پولیٹیکل اتھارٹی کے خلاف ہنگامہ کرنا. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹ پر چاہے کوئی بھی ہو، اپرچونیٹیز کھلی رہتی ہیں دوسرے میدانوں میں، مطلب ایجوکیشن کا فیلڈ، دعوت کا فیلڈ، بزنس کا فیلڈ، سوشل ورک کا فیلڈ، سارے ترقیات کو فیلڈ کھلے ہوئے ہیں. تو پولیٹیکل سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنے دیجیے اس کو. ادر دین پولیٹیکل فیلڈ جو کھلی ہوئی ہیں اپرچونیٹی، اس کو اویل کیجیے. لیکن بس وہی ہمیں چاہیے، ہٹو تو وہاں سے پولیٹیکل سیٹ سے. لیکن سوال ہے کہ وہ ایک ہٹے گا دوسرا آئے گا. سارے لوگ تو کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے. ایسا ناممکن ہے کہ کسی ملک کے سارے لوگ پولیٹیکل سیٹ پہ بیٹھ جائیں. تو ایک کتاب چھپی ہے امریکہ سے، کہا جاتا ہے کہ وہ اسی نے ٹریگر کیا ہے، اسی نے اس پاپولر ریوولٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کو ٹریگر کیا ہے اس نے.
وہ چھپی ہے 2010 میں. اس کا نام ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. ایک امریکی اسکالر نے لکھا ہے, وہ 93 پیجز کی کتاب ہے اور 24 لینگویجز میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. 24 لینگویجز, فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. تو 24 زبانوں میں. اب یہ مسلم کنٹریز جو ہے, عرب کنٹریز, اس میں آزادی یعنی اس کی نہیں تھی کہ آپ اخبار نکالیں اپنا, کتابیں چھاپیں اپنی. وہاں سب گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتا تھا, یعنی پبلشنگ, پرنٹنگ, یہ سب گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتا تھا. عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی. یہ کتاب جو ہے عام طریقے سے چھپ نہیں سکتی تھی. لیکن زمانہ آ گیا, آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا. اب چاہے وہ بازار میں کتاب کے شکل میں نہ بکے, تب بھی آپ کو گھر میں موجود ہے انٹرنیٹ پر. تو انہوں نے 24 زبانوں میں اس کتاب کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا, 93 پیجز کی اس کتاب کو. اس کا ٹائٹل تھا فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. کہا تھا اسی کتاب میں ٹریگر کیا. میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں ٹریگر کیا تو قرآن نے کیوں ٹریگر نہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہے نا. قرآن بھی موجود تھا ان کے پاس, اس میں لکھا ہوا تھا الصلح خیر. اس کا مطلب فرام وائلنس ٹو پیس. تو فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی ٹریگر کر دیا ان کو. اور دوسری جو موجود تھا ان کے پاس قرآن کی شکل میں, حدیث شکل میں, سنت رسول کی شکل میں, فرام وائلنس ٹو پیس, اس کو ٹریگر کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ مطلب یہ تھا کہ تم کو سب کچھ ملا ہوا ہے تو دعوتی کام کرو, ایجوکیشن میں جاؤ, سوشل ریفارم کرو, سوسائٹی کو اچھا بناؤ, یہ سب کام کرو. یہ سب چھوڑ کر کے بس پولیٹیکل اپوزیشن, پولیٹیکل ریوولٹ, اینٹی اتھارٹی ہنگامے پھر کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے, ہر چیز ہے کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں چرچا کس چیز کا ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہاں پر کیا تھا, چرچا جو تھا, آدمی سوچتا کس چیز پر, گھر میں کیا باتیں کرتا ہے, آپس میں کس بات کا زیادہ ذکر ہوتا ہے, وہ یہی کہ دیکھو بھائی ہمیں آزادی نہیں ملی ہوئی. یعنی کھانا پینا مل رہا ہے, گھر مل رہا ہے, کار ملی ہوئی ہے, سب کچھ ملا ہوا ہے, اس کا چرچا نہیں. مطلب شکر کے آئٹم کا چرچا نہیں, نہ شکری آئٹم کا چرچا. یہاں بھی ہے, ہر جگہ یہی ہے, اسی بھڑک اٹھتے ہیں لوگ. آپ غور کیجیے کیا وجہ ہے. سی ایم جورج نے لکھی ہے یہ بات ماڈرن وکیڈنس میں, اس کی کتاب ہے ماڈرن وکیڈنس, کہ کیوں بھڑک اٹھتے ہیں لوگ. یعنی محبت کی بات پر بھڑکتے نہیں, کوئی پازیٹیو میسج ہو تو نہیں بھڑکیں گے, لیکن اگر کوئی نگیٹو بات ہو, کسی کے خلاف ہو, تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو اس نے یہ بات لکھی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے پاپولر ریوولٹ, اسے ثابت کرتا ہے کہ لوگ خدا کے شکر میں نہیں جی رہے تھے, انسان کو لے کر ناشکری میں جی رہے تھے. یہ سیٹن کے انفلوئنس میں جی رہے تھے, اینجل کے انفلوئنس میں نہیں جی رہے تھے. ورنہ وہ بہت عجیب بات ہے کہ دوسری چیزیں بھی وہاں سے موجود تھیں. جیسے حسن حدیبی نے کتاب لکھی تھی دعات لا قضات, وہ یہی بات ہے. تو حکمراں نہیں بلکہ دائی. ہمارا کام یہ نہیں حکمراں بنے, ہمارا کام ہے کہ ہم دائی کا رول ادا کریں. یہ اس لیے کیوں نہیں ٹریگر کیا, اور اس کتاب میں ٹریگر کر دیا. تو چیز ہے کہ آپ جس طرح کی سوچ میں جیتے ہو, جس طرح کے سینٹیمنٹ میں جیتے ہو, روزانہ آپ اپنے محفل میں, مجلس میں جس کا چرچا کرتے ہو,
جو چیز آپ کے مائنڈ میں بھری ہوئی ہو، آپ کے دل میں بھری ہوئی ہو، اس سے بھڑکیں گے آپ. تو امن کی بات پر نہیں بھڑکے، دعوت کی بات پر نہیں بھڑکے، محبت کی بات پر نہیں بھڑکے، اور اس پر بھڑک اٹھے. تو یہ اس بات کا ایک سائن ہے، اس بات کی ایک علامت ہے کہ اس زمانے کے مسلمان جو ہیں وہ سیٹن کے انفلوئنس میں جی رہے ہیں. سیٹن جو سکھاتا ہے اس کو گھر سے سیکھ لیتے ہیں، اور خدا کے جو پیغام ہے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، وہ نہیں، اس کا نہیں ان کو پتہ ہے. مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، تو کچھ صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے. تو مکہ میں اس وقت مشرکین کا غلبہ تھا، اہل ایمان کا غلبہ نہیں تھا. تو وہ ستاتے تھے کمزور مسلمانوں کو. دوسرا شکایت کی انہوں نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإنما لکم الجنہ. صبر کرو کیونکہ تم کو جنت ملے گی. چند دن صبر کر کے ابدی جنت ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ چلو اٹھو، لڑنا ہے ہمیں ظالموں سے، اکٹھے ہو جاؤ سب لوگ، ہنگامہ کر رہا ہے. یعنی وہاں پر جب شکایتیں کی ان لوگوں نے اس طرح کی، تو آپ نے کوئی نگیٹو بولی نہیں بولی، ان کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی، ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہا کسی کو، ان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں کہا. فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإنما لکم الجنہ. صبر سے کام لو، پیشنس سے کام لو. ان چیزوں کو نظر انداز کرو، کیونکہ تم کو تو بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، اور وہ جنت ہے. یعنی ایک پیسہ کھو کر کے تم ٹریلین ڈالر پانے والے ہو. تو آپ نے فوکس کو ہٹا دیا، یعنی ناشکری سے ہٹا کر شکر پر ڈال دیا فوکس کو. نہیں، وہ لوگ جو ہے جو مکہ میں ستایا جا رہے تھے تو اس سے ناشکری پیدا ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا، نفرت آ رہی تھی، نیگیٹو سینٹیمنٹ آ رہے تھے. اس سے فوکس ہٹا دیا آپ نے، فوکس جنت کی طرف ڈال دیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. تو یہی تو ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس حدیث تھے، ان کے پاس رسول اللہ کی سنت تھی. وہ بھی تو بتا رہی تھی سب باتیں. تو امریکن اسکالر کی کتاب جو اس نے ٹرگر کر دیا. اسی طرح کے سینٹیمنٹ میں جی رہے تھے. اگر وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ میں جیتے تو قرآن حدیث سے ٹرگر ہوتے. وہ جی رہے تھے وہ شکایت کی نفسیات میں، نفرت کی نفسیات میں. تو پھر یہ کتاب ٹرگر کر گئی فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھی، موٹی سی کتاب، بہت زبردست انالیسس کیا تھا ڈیموکریسی کا. اس میں اس نے کہا یہ جاتا ہے ڈیموکریسی کے اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. مگر پیپل کہاں رول کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جو الیکٹ ہوتے ہیں الیکشن میں، وہ تھوڑے سے ہوتے وہی رول کرتے ہیں. وہ سو کال میجارٹی جو ہے وہ رول کرتی ہے. تو کہنا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اب میجارٹی بائی دا میجارٹی فار دی میجارٹی. اس نے مذاق اڑایا تھا ڈیموکریسی کا. برٹش اسکالر تھا وہ. اور حقیقت یہی آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیجیے، سارے لوگ تو رول کرتے ہیں، سارے لوگ گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ رول کرتا ہے. یعنی باقی لوگ پھر بھی سبجیکٹ ہی رہتے ہیں. تو ڈفرینس صرف ایک ہوا ہے کہ کنگ جو ہوتا تھا لائف لانگ وہ رہتا تھا. وہ اب جو ہے وہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اتنی تو فرق ہوا ہے.
کیونکہ کہ ڈیموکریسی ہو یا کنگشپ ہو، آپ کو بہرحال کسی کے ماتحت بن کر رہنا ہے. تو آپ یہ مت دیکھیے کہ پولیٹیکل سیٹ پر میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے. یہ دیکھیے مجھ کو کیا اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سب کچھ ملا ہوا ہے. ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی کو سب کچھ ملا ہوا ہے، حالانکہ ہم پولیٹیکل پاور ہمارے پاس نہیں ہے. تو پولیٹیکل پاور کی ضرورت کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈک ہے، ہیڈک. جو لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل سیٹ پر ان کے حالات کو پڑھیے، صبح شام وہ ہیڈک میں جیتے ہیں، ایک لمحہ بھی انہیں پیس آف مائنڈ نہیں، ایک لمحے پیس آف مائنڈ نہیں. تو پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھ کر کے ہیڈک لینے سے اچھا ہے کہ ہم ہیڈک فری جی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، سارے اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں. لیکن سیٹن جو ہے وہ ایسا ایگریویٹ کرتا ہے اس ایک پوائنٹ کو. دیکھو پولیٹیکل پاور تو ہمارے پاس ہے نہیں، یعنی باقی چیزیں بھول جاتا ہے وہ آج انسان. تو یہ بہت ہی زیادہ بیڈ سائن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ جو ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی نہیں ہے، یعنی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فرشتوں کے انفلوئنس سے شیطان کے انفلوئنس کی طرف، یعنی فرام اینجلک انفلوئنس ٹو سیٹنک انفلوئنس. اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کہا، پولیٹیکل آگ. تو یہ سارے لوگ پولیٹیکل آگ میں اس میں جل رہے ہیں، جن میں بغاوت ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے. یہ پولیٹیکل آگ ہے، سیٹنک آگ ہے. تو ہم سب بھی چھوٹے پیمانے پر اسی میں جیتے ہیں. وہاں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں گھروں میں، پڑوس میں، سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک شکایت کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. آپ اخبار میں پڑھیے، اخبار جو نیوز ہوتی ہیں سب اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک چیز جو نہ ملی ہو اسی کو لے کر ہنگامہ کرتے ہیں. یہی تو سیٹن کا کام تھا. سیٹن کو سب کچھ ملا ہوا تھا، ایک چیز نہیں ملی تھی کہ یعنی خلافت کی سیٹ جو تھی اس کے بعد آدم کو مل گئی تھی. تو یہ اس سے ہر آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے. جب بھی آپ کے اندر کوئی نفرت آئے، شکایت آئے، پروٹیسٹ کا مزاج آئے، کوئی نیگیٹو تھنک آئے، تو آپ اپنے سوچیے کہ یہ کیوں. تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ تو سیٹن کے انفلوئنس میں آ گیا ہوں میں، اس وقت میں سیٹن کے انفلوئنس میں آ گیا ہوں. تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من همزات الشیاطین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سب پڑھ کر کے بھگانا چاہیے ایسے خیالات کو، لے کے آپ اسی کے پیچھے پڑ جائیں، اسی کو لے کر کے آپ آرگنائزیشن بنائیں، اسی کو لے کر ڈیمونسٹریشن کریں، اسی لے کر سڑکوں پہ آ جائیں. نہیں، شیطان کو بھگائیے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر کے. تو یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے. سب اسی قسم کے احساسات جیتے ہیں، کوئی چھوٹے دائرے میں، کوئی بڑے دائرے میں، کوئی پولیٹیکل دائرے میں، کوئی روزمرہ کے دائرے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ کرائیٹیرین جو ہے صحیح زندگی غلط زندگی کا صرف ایک ہے، وہ کہ آپ شکر کے احساس میں جی رہے ہیں یا ناشکری کے احساس میں جی رہے ہیں. یہی ہے بس، اور کچھ نہیں. باقی سب اسی کے مینیفیسٹیشنس ہیں، سب اسی کے مینیفیسٹیشنس ہیں. اگر آپ ناشکری کے ساتھ جی رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ شیطان کے انفلوئنس میں آ گئے.
اگر شکر کے ساتھ جیتے ہیں تو مطلب تو سمجھیے کہ آپ فرشتے آپ کو ساتھ دے رہے ہیں، آپ فرشتوں کے انفلوئنس میں جی رہے ہیں. یہی بات جو ہے سب زیادہ سوچنے کی ہے، سب زیادہ سوچنے کی یہی بات ہے. اور ہر دن ہر صبح شام آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا انٹراسپیکشن کرے. ہمیشہ. آج میں سوچ رہا تھا کہ لوگ موت کو کیوں نہیں سوچتے. یعنی جو ہنگامے ہیں، سوچے کہ ہم ابھی شام کو مر سکتے ہیں تو کوئی ہنگامہ نہ کرے. بھائی کون زندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ کوئی 50 سال مرتا ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں. مرنا تو ہر ایک کو ہے. اگر لوگ یہ سوچیں تو کوئی ہنگامہ نہ کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اکثر و ذکر حادم اللذات الموت، کہ اگر موت کو یاد کرو تو سب لذتیں ختم ہو جائیں گی. یہ پولیٹیکل لذت بھی ختم، مٹیریل لذت بھی ختم، جتنی بھی چیزیں جو ہیں جو ہوس اور خواہش سب ختم. تو پھر ہنگامے بھی ختم ہو جائیں گے، ہنگامے بھی ختم ہو جائیں گے. تو بس سوچ رہا تھا کہ آخر موت جو ہے، جو انسان کو ریگولیٹ کرتی ہے، انسان کی خواہشوں کو، انسان کے ڈیزائر کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو ریگولیٹر ہے گا انسان کی خواہشوں اور ڈیزائر کے معاملے میں. تو کیوں نہیں سوچتا آدمی؟ تو اس کا وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم تو سب کی ملا ہوئے، ہم کو شام کو سوئے، صبح کو اٹھے تو سب کچھ حاصل ہے. یعنی شام کو آپ سوئے تو آپ کھانا بھی حاصل تھا، آپ کو گھر بھی آپ کے پاس تھا، بال بچے بھی آپ کے پاس تھے، سب کچھ تھا. شام کو سو اٹھے تو پھر دوبارہ آپ کو ملا ہوا ہے. تو شاید انکانشیسلی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اسے مل جائے گی سب چیزیں. کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ہر صبح کو ہمیں سب کچھ دوبارہ مل جاتا ہے، ایسی موت کے بعد بھی ہمیں سب کچھ دوبارہ مل جائے گا. تو شیطان میں سمجھتا ہوں کہ انکانشیس مائنڈ میں یہ ڈالتا ہے کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، جیسے اب ملا ہوا ہے اسے تب ملا رہے گا. قرآن میں ہے بھی کہ جو لوگ آخرت کو کے معاملے میں بحثیں کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے بھی کہ دیکھیے ہم آج بھی خوشحال ہیں، وہاں بھی خوشحال رہیں گے. تو آج کو لے کر کے کل پر قیاس کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے آج جو کچھ ملا ہوا ہے وہ آپ کو انعام کے طور پر نہیں ملا ہے، وہ تو ٹیسٹ پیپر کے طور پر ملا ہوا ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے گھر ہے، چاہے اولاد ہے، یا بزنس ہے، یا جاب ہے، سب کا سب ٹیسٹ پیپر ہے. یہاں تک کہ پولیٹیکل رول بھی ٹیسٹ پیپر ہے. یعنی اگر یہ جانے آدمی کہ پولیٹیکل رول بھی ٹیسٹ پیپر ہے تو کہے کہ بھائی اچھا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے یہ، کیونکہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ تو. یعنی اگر پولیٹیکل رول کو آپ ٹیسٹ پیپر سمجھیں تو کبھی بھی آپ تمنا نہیں کریں گے کہ جو اس کے بغیر ہی ہم اچھے ہیں. تو دنیا میں چیزیں ملی ہوئی ٹیسٹ پیپر کے طور پر، آخرت میں ملے گی انعام کے طور پر. تو انعام کا مستحق جب نہیں بنایا ہم نے تو انعام کیسے ملے گا؟ کہ دنیا میں جو ٹیسٹ پیپر ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پیدا ہو جائیں. پیدا ہو گئے تو آپ کو مستحق ہو گئے آپ یہ ساری چیزوں کے، کیونکہ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ میں ڈال دیے گئے. تو میئر برتھ جو ہے وہی کافی ہے کہ آپ کو سب چیزیں مل جائیں. لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے. وہ تو آپ کے گڈ ڈیڈ پہ ملے گا،
آپ نے کتنا اللہ سے تعلق قائم کیا، کتنا آپ اللہ سے محبت کی، کتنا آپ اللہ سے ڈرے، کتنا آپ اللہ کے راستے پر چلے، اس پر ملے گا. تو یہ غلط قیاس ہے کہ دنیا میں ملا ہوا تو وہاں ملا رہے گا ہم کو. لیکن آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس یہ تو رہے گا، یہ تو ملے ہی رہے گا، ملا ہوا ہے ملے ہی رہے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سوچنے کی عادت ڈالیں ہر معاملے میں، سب سے زیادہ سوچنے کی عادت ڈالیں. کل میں ایک ٹی وی میں تھا تو ایک سوال وہاں کیا گیا مجھ سے، ایک سوال کیا گیا تو وہی میں نے سیٹن والی بات بتائی کہ سیٹن نے جو چیلنج کیا تھا تو اس نے یہ نہیں یہ کہا کہ یعنی میں لا تجد اکثرهم شاکرین، اے خدا تو اپنے انسانوں میں کی میجارٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ان کو نماز پڑھنے والا نہیں پائے گا، سارے لوگوں کو میں بے نمازی بنا دوں گا، سارے لوگوں کو میں حج سے روک دوں گا. یہ تو نہیں کہا اس نے. یہ حالت کر دوں کہ کوئی مدرسہ نہ رہے، کوئی مسجد نہ رہے، ایسا حال کر دوں گا ان مسلمانوں کا. یہ تو نہیں چیلنج دیا اس نے، چیلنج دیا شکر کا. تو بہت عجیب بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلم سماج میں اگر خوب مسجدیں ہوں، خوب مدرسے ہوں، خوب نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، خوب حج کیے جا رہے ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ شیطان کے انفلوئنس سے بچے ہوئے ہیں. وہ تو دیکھنا ہے کہ شکر اور ناشکری کے معاملے میں آپ کیسے ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. کہ شیطان نے اگر اپنے چیلنج میں یہ نہیں کہا کہ لوگ جو ہیں، یہ بھی نہیں کہا خدا لوگ خدا کے منکر بن جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ سارے انسانوں کو میں خدا کا منکر بنا دوں گا، یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی لا الہ نہیں پڑھے گا، یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا، کوئی حج نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی مسجد نہیں بنائے گا، کوئی مدرسہ نہیں بنائے گا، یہ نہیں کہا اس نے. مجھے کہا کہ لوگ شکر نہیں کریں گے، میں شکر کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے مسلم سماج یا مسلم فرد کو جانچنے کا معیار کیا ہے کہ وہ اسلام پر ہے یا اسلام پر نہیں ہے. سیٹن کے انفلوئنس میں ہے کہ اینجل کے انفلوئنس میں ہے. اس کا کرائٹیرین ہے. اگر نمازوں کی دھوم ہو، مسجدیں بھری ہوئی ہوں، خوب مدرسے بن رہے ہوں، تو یہ کرائٹیرین نہیں ہے. حج میں وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے تو یہ کرائٹیرین نہیں ہے کہ آپ اسلام پر ہیں. کرائٹیرین یہ ہے کہ آپ شکر میں جی رہے ہو یا تب آپ حق پر ہیں. ناشکری میں جی رہے ہو تو حق پر نہیں ہے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ. ایک صاحب سے، ایک مسلمان سے میری بات ہو رہی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، دیکھیے مسجدیں آباد ہیں، دیکھیے مدرسے اتنے قائم ہیں، دیکھیے اتنے مسلم جلسے ہو رہے ہیں، دیکھیے اتنے مسلم پرچے چھپ رہے ہیں، اتنی مسلم کتابیں چھپ رہی ہیں، حج میں اتنا زیادہ آدمی ہوتے ہیں، 30-30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں حج میں. تو میں نے کہا یہ تو آپ کا اپنا کرائٹیرین ہے. قرآن کو پڑھیے کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا وہ کیا تھا. شیطان یہ کہا تھا یہ سب چیزیں میں ختم کر دوں گا، ایک اسلامی کتاب نہیں چھپے گی، ایک مدرسہ نہیں بنے گا، ایک مسجد میں مینار نہیں ہوگا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا، کوئی حج نہیں کرے گا. یہ کہا شیطان نے کہا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ کوئی شکر کرنے والا نہیں رہے گا. لا تجد اکثرهم شاکرین. تو کیا کہ جو معیار ہے، جو کرائٹیرین ہے، جو ڈسٹرک ہے، وہ یہ ہے شکر اور ناشکری. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت مسلم کنٹریز، وہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں.
یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ ٹی وی میں دیکھ لیجیے، خوب لوگ تندرست دکھائی دیتے ہیں، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوب ویل ٹو ڈو دکھائی پڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی تصویروں کو ٹی وی میں جو ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ویل ٹو ڈو ہیں ہر اعتبار سے، لیکن ہمیں پولیٹیکل فریڈم چاہیے. یہ ہے سیٹنک ورڈ، یہ سیٹنک شکایت ہے. اور اسی سے ناشکری یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں، یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. انڈیا میں لوگ ناشکری کے ہنگامے کرتے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کو اتنی آزادی ہے، پھر بھی یہاں پر ہنگامے ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. ہمارے سے ڈسکرپشن کیا جاتا ہے، ہمارا سب امتیاز کیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی ڈسکرپشن نہیں، کوئی امتیاز نہیں. لیکن شیطان نے بقا رکھا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ ناشکری ہو رہی ہے. تو نہ انڈیا میں کوئی ایسی چیز ہو رہی، نہ عرب کنٹریز میں ہو رہی، لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں لوگ شکایتوں میں جیتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ یعنی کہ ہر چیز کی افراط. حدیث میں آتا ہے کہ کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا وہ. اس کا مطلب نہیں کہ یہ روٹی جو پکائی جاتی ہے تندور میں وہ روٹی نہیں، معاشیات، اکنامک چیزیں. اس کا مطلب یہ کہ دجال جو ہے اس کے زمانے میں فراوانی ہوگی کھانے پینے کی، سامان حیات کی، کھانے کپڑے کی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی. پھر دجال کس بات میں بہکائے گا لوگوں کو؟ تو یہی ہے، کسی ایک چیز کو لے کر بہکا دے گا کہ دیکھو بھائی تم کو پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے، اسے بھڑکا دے گا. تو خود حدیث میں موجود ہے کہ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، یعنی فراوانی ہوگی کھانے پینے کی، پیسے کی، کھانے کپڑے کی. تو ان چیزوں کی شکایت نہیں ہوگی یہ لوگوں کو. شکایت کسی ایک چیز کی شکایت نکال کر کے دجال بہکا دے گا لوگوں کو. تو یہی تو ہو رہا ہے. پولیٹیکل فریڈم کیا چیز ہے؟ پولیٹیکل فریڈم جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ کبھی ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ سیٹ پر تو کوئی ایک آدمی بیٹھے گا، وہ رول کرے گا، وہ حکم چلائے گا، سب لوگ تھوڑی بیٹھ جائیں گے. اب دیکھیے اسی ایجپٹ میں دیکھیے 1952 میں، اس سے پہلے کنگ فاروق وہاں تھے، ان سے شکایت لوگوں کو ہوئی کہ یہ بادشاہ چلاتے ہیں، یہ کنگ شپ چلاتے ہیں. تو بڑا ہنگامہ کرتے کرتے کنگ فاروق کو ہٹا دیا، انسیٹ کر دیا 1952 میں. اس بعد جنرل نجیب آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، یہاں تک 6 مہینے میں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جمال عبد الناصر آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے ہارٹ اٹیک ہوگا، مر گئے وہ. ان کے بعد انور سادات آئے، پھر ان کے خلاف بھی ہنگامہ، ان کو گولی مار دی گئی. اس کے بعد حسنی مبارک آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، ان کو ریزائن کرنا پڑا. تو کوئی بھی حکومت ہوگی تو اس میں چند آدمی کے ہاتھ میں تو پاور رہے گا، سب کے ہاتھ میں کیسے پاور رہے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اب جو آنے والا ہے وہ بھی کوئی ایک آدمی آ کے بیٹھ جائے گا، یہ تھوڑی کہ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور رہے گا. وہ تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے. لیکن سیٹن جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے. سیٹن آج پر دھیان جو ہے کیندرت کر دیتا ہے، آج پر ذہن کو سینٹرلائز کر دیتا ہے، کل پر ہٹا دیتا ہے، کل کیا ہوگا. بس یہ شیطان کا طریقہ ہے. یہ ہنگامے کے بعد بھی کوئی آدمی، ایک ہی آدمی بیٹھے گا آ کر کے، کہتے ہیں کہ سارے سٹیزن جو ہے وہ جا کر کے تخت پر بیٹھ جائیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. یونان میں
سب سے پہلے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کہ شروع ہوئی. سٹی اسٹیٹ تھی وہاں پر, گریس میں سٹی اسٹیٹ. تو وہاں پر کیا کیا تھا لوگوں نے, وہی تھے وہ آئیڈیلسٹ لوگ, آئیڈیلسٹ کہ سب کا رول, سب کا رول. تو وہاں پر ایتھنز میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور سب کنسنسس سے بات پاس کی جاتی تھی. یہ پتا چلا کہ چل نہیں سکتا, یہ ورک نہیں کر سکتا, اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے کنسنسس کے بجائے میجارٹی پر آ گئے لوگ, میجارٹی پر آ گئے. فرانس میں جو انقلاب آیا ڈیموکریسی کا, تو بولا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل, گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. لیکن یہ بھی ایک فالسہڈ میں جینا ہے. گورنمنٹ آف میجارٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ آف پیپل کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, امپاسبل ہے. تو لیکن سیٹل لوگوں کا سب بہکاتا ہے, سیٹل بہکاتا ہے لوگوں کو. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ہر صبح شام کہ میں سیٹن کے انفلوئنس میں تو نہیں آ گیا ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشن میں زور دیا جاتا ہے پازیٹیو تھنکنگ پر. ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ 1% بھی نہ لاؤ اپنے اندر. آج ہی صبح ہمارے مشن کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو کسی آفس میں وہ کام کرتے ہیں. ان کا ہمارے آفس میں آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے, یعنی کچھ آفس کے بارے میں ان کو ایسی بات کہی جس سے ان کے اندر ایک شکایتی ذہن مجھے محسوس ہوا. تو میں نے کہا دیکھیے شکایت ختم کیجیے, آپ دعا کیجیے. شکایت کا آلٹرنیٹیو دعا ہے. جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور آپ کے اندر شکایت ڈیولپ ہو رہی ہے, تو جلدی سے دعا کیجیے. دعا آلٹرنیٹیو ہے شکایت کا, دعا آلٹرنیٹیو ہے نیگیٹو تھنکنگ کا, دعا آلٹرنیٹیو ہے پروٹیسٹ کا, دعا آلٹرنیٹیو ہے نفرت کا. ہر وہ چیز جس کے لیے آپ غصہ ہو جاتے ہیں, جس کے لیے آپ بھڑک اٹھتے ہیں, جس کے لیے آپ سڑکوں پر اتر آتے ہیں, تو دعا کیجیے اس کے لیے, اللہ سے مانگیے. کتنی عمدہ تعلیم ہے حدیث میں, ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. دوسروں کا حق انہیں دو, دوسروں کے تقاضے پورے کرو, اپنے تقاضے اللہ سے مانگو. اس حدیث پر غور کرتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیوائن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں میں نے غلط کہا, یعنی ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے, ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامی کانسیپٹ ہے ڈیوائن رائٹس, یعنی خدا کے حقوق پر آپ اپنے آپ کو سیٹلائز کریں, خدا کے حقوق کو اپنے فوکس میں رکھیں. یہ کہ مجھے یہ حق نہیں ملا, مجھے وہ حق نہیں ملا, یہ سیٹنک بات ہے. تمام پیغمبر آپ دیکھیے, جتنے پیغمبر آئے سب نے ڈیوائن رائٹس کی بات کی, کسی نے بھی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی. سارے فتنے ہیومن رائٹس سے پیدا ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس میں امپلیسٹ ہے شکایت. جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ شکایت کی باتیں بولتے ہیں. دنیا بھر میں جتنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا, شکایت, نفرت, یہ بولی ان کی ہوتی ہے ہمیشہ. یہ کوئی بولی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پیغمبروں کا جو طریقہ ہے, پیغمبروں کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت, وہ ہے ڈیوائن رائٹ پر فوکس کرنا. اور یہ ایک بگاڑ کی بات ہے, سماج میں ادھم بازی پیدا کرنا ہے, سماج میں نفرت پیدا کرنا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی باتیں کریں, ہیومن ڈیوٹیز کی بات کیجیے. تو فارمولا کیا ہے, 2 پوائنٹ فارمولا, ڈیوائن رائٹس, ہیومن ڈیوٹیز. یہ فارمولا ہوا 2 پوائنٹ فارمولا, ڈیوائن رائٹس, ہیومن ڈیوٹیز. انسان کے معاملے میں ڈیوٹی پوری کیجیے, خدا کے معاملے میں اس کا حق ادا کیجیے. اس حدیث پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے یا پیغمبروں نے 2 پوائنٹ فارمولا دیا ہے.
وہ بیس کرتا ہے دو اصولوں پر: ڈیوائن رائٹس، ہیومن ڈیوٹیز. کہ انسان کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کی ڈیوٹی یاد کریں. انسان کے بارے میں سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا دینا ہے انسان کو، میری طرف سے انسان کو کیا ملنا چاہیے، میری طرف سے اس کو خیر خواہی ملے، میری طرف سے محبت ملے، میری طرف سے ملے کہ میں اس کی کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہوں، یہ سب ملے انسان کو میری طرف سے. اور خدا کے لیے کہ خدا کا حقوق ادا کریں آپ، اور سب کا حق یہ ہے کہ آپ شکر گزار بنیں. شکر گزاری خدا کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب چیزیں دیا ہے. کل ایک ساتھ ٹی وی میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا کہ شکر گزاری کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ آپ کو سونے کا پہاڑ دیا ہے تو آپ شکر کریں؟ آلریڈی آپ کو شکر کرنا ہے جو ملا ہوا آپ کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے 2 کان ہیں اور 2 آنکھ ہیں. جی اگر آنکھ کان کی جگہ ہوتی اور کان آنکھ کی جگہ ہوتا تو کتنا عجیب حلیہ بن جاتا آپ کا. یہ 2 آنکھ جو ہے یہاں ہوتی، 2 کان یہاں ہوتے تو زندگی مشکل بن جاتی. ایسے آپ کے ہاتھوں میں دیکھیے 10 انگلی ہاتھ میں، 10 انگلی پاؤں میں. ہاتھ کی انگلی بڑی ہے، پاؤں انگلی چھوٹی ہے. اگر ہاتھ کی انگلی چھوٹی ہوتی، پاؤں کی انگلی بڑی ہوتی تب بھی زندگی مشکل ہو جاتی. تو اس طرح سوچتے رہے تو آپ آلریڈی جو ملا ہوا ہے وہی سب شکر کا خزانہ ہے. پھر آپ کو آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، آپ کو ہوا ملی ہوئی ہے جس سے آپ کے بعد جو ہے دوستوں تک پہنچتی ہے. سورج ملا ہوا ہے آپ کو، زمین آسمان سب ملا ہوا ہے آپ کو. اسی پر شکر کیجیے. پولیٹیکل سیٹ آپ کو نہیں ملی ہوئی تو اسی پر ہنگامہ کریں گے، وہ تو شیطان کی بات ہے. یہی سب باتیں ہیں سوچنے کی. ایک نعرہ لے کر کھڑا ہو جانا اور ہنگامہ کرنا، یہ وہ سوچ نہیں ہوتی ہے، وہ تو شیطان کے نعرے ہوتے ہیں. کل میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض. یہ سوچنا کیا چیز ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، تمہارے تابع کر دیا گیا. تمہیں سوچا کہ دیکھیے زمین ہمارے قبضے میں ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہوا ہمیں، درخت ہمیں آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں، ہم کار سے زمین پر دوڑتے ہیں، پانی کے جہاز سے سمندروں میں تیرتے ہیں، ہوائی جہاز سے ہوا میں اڑتے ہیں، راکٹ ہمارا اسپیس تک جاتا ہے. یہ سارا زمین و آسمان ہمارے چارج میں ہے. لیکن یہ کب تک ہے؟ موت سے پہلے والی زندگی میں. موت کے بعد سب الٹا ہو جائے گا، سب چھن جائے گا. یہاں پر ہے اصول اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. موت کے بعد کیا ہوگا؟ حرم لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیسی عجیب بات ہے، سب کچھ ہم سے چھن جائے. یہاں ملا ہوا ہے سب کچھ، وہاں کچھ بھی نہ ملا رہے. تو آپ بتائیے کہ جسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے ویسے انسان تڑپے گا کسی چٹان پر. یہی ایک چیز آپ سوچیں کہ موت سے پہلے ہمارے لیے سخر لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہے، موت کے بعد ہمارے لیے حرم لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہو جائے گا. تو زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، سرگرمیاں بدل جائیں، ایکٹیویٹیز بدل جائیں. میں اسے سوچ کانپ اٹھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے سخر لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ حرم لکم ما فی السماوات والارض. یہاں سب کچھ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. یہی سب سوچ میں جینا ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی طرح کا انسان بنائے. اقول قولی ھذا
واستغفراللہ لی ولکم۔ مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے لکھا ہے، کیا حکومت کے بغیر پورے اسلام پر عمل ہو سکتا ہے؟ کیا حدیث جبریل والا اسلام نجات کے لیے کافی ہے؟ بلا شبہ سارے پیغمبروں نے بغیر حکومتی کے اعلیٰ ایمانی زندگی گزاری۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو حکومت تھی وہ حکومت کیا تھی؟ آج کل لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھی وہ۔ آج جو گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لحاظ دیکھے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حکومت کا کوئی تعلق ایمان سے اور جنتی زندگی سے نہیں ہے۔ وہ دیکھیے حکومت کا آج کل جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حکومت نہیں بولا جاتا، یہ گورنمنٹ کا لفظ اب چھوڑ دیا گیا ہے، اب بولا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن۔ بہت صحیح لفظ ہے۔ پہلے زمانے میں بولتے تھے کنگ شپ، گورنمنٹ، رول، اب یہ سب نہیں چلتا۔ ماڈرن زندگی میں اس کا نام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن، بالکل صحیح نام ہے، یعنی منتظم کار۔ گورنمنٹ تو انتظام کے لیے ہے، بس انتظام کوئی بھی کرے گا۔ میئر انتظام کرتا ہے کارپوریشن کا، پرنسپل انتظام کرتا ہے اسکول کا، وائس چانسلر انتظام کرتا ہے یونیورسٹی کا، مینیجر انتظام کرتا ہے کمپنی کا۔ ایسی جو یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انتظام کرتی ہے ملک کا۔ بس اس کا کوئی تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے۔ وہ ہے جنت دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ کے کہے پر چلنا، وہ سب چیزوں سے تعلق ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بڑی یعنی یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام مکمل اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت نے ہمارے ہاتھ میں ہو۔ بالکل بیس ہے، لغو ہے، اور غیر علمی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے یہ سوچ۔ میں اس کو بالکل ہی ایک شاعری سمجھتا ہوں، شاعری، اس سے زیادہ کچھ اس حقیقت نہیں ہے اس کی۔ مسٹر فضل کریم نے گڑگاؤں سے لکھا ہے، کیا جماعت کی نماز میں مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ یہ سب فقہی مسئلے ہیں، اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ یہ اہل حدیث کے اور حنفیوں کے جھگڑے ہیں یہ سب۔ میں اس کو بہت ہی تفصیل سے لکھ چکا ہوں، میری کتاب پڑھ لیجیے، تجدید دین۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان چیزوں کا، ان مسئلوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ سب خام خواہ کے فقہی جھگڑے ہیں۔ اگر آپ نہ تفصیل تو ہماری کتاب ہے چھپی ہوئی تجدید دین، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ مس سچت ولکھو نے دلی سے لکھا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول نیگیٹو تھاٹس، کائنڈلی کامنٹ۔ بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیے مشکل چیز وہ ہوتی ہے جب کہ آپ کو کوئی یعنی پیسہ خرچ کرنا پڑے، کہیں لڑنا پڑے کہیں، اس میں تو صرف اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے بس۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیگیٹو تھاٹ مائنڈ کی سطح پہ آتے ہیں، مائنڈ کی سطح پر اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کسی بھیڑیے کو مارنا ہو تو گن چاہیے، کار خریدنا ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے، یہاں سے امریکہ جانا ہے تو آپ کو ہوائی جہاز چاہیے۔ لیکن نیگیٹو تھاٹ کنٹرول کرنے کے معنی تو صرف اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی مفت میں ممکن ہوتا ہے۔ میں تو ود ان سیکنڈ ڈیفیوز کر دیتا ہوں۔ میرے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ ڈیلی آتے ہیں، ود ان سیکنڈ میں ڈیفیوز کر دیتا ہوں۔ اس سے آسان تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دوسرے ہر کام اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں منی لگتی ہے، اس میں آپ کو انرجی لگانی پڑتی ہے، اس میں آپ کو اسباب چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہی سب کچھ ہے، صرف ایٹیٹیوڈ۔ تو کتنا اس سے آسان تو کوئی نہیں۔
کہ تھنکنگ پروسیس کو کنٹرول کیجیے بس. اٹ آل ڈپینڈس آن تھنکنگ پروسیس. اٹ آل ڈپینڈس اپون تھنکنگ پروسیس. تو تھنکنگ پروسیس کنٹرول کیجیے بس. نیگیٹو تھاٹ سے ہر وقت آپ بچے رہیں گے. یعنی کسی باہر کو کنٹرول نہیں کرنا ہے, اپنے کو کنٹرول کرنا ہے. تو اپنے کو کنٹرول کرنے سے زیادہ آسان کام کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اپنے کو کنٹرول کرنے سے زیادہ آسان کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو اپنے تھنک پروسیس کو کنٹرول کیجیے, اس کو ڈسپلن میں رکھیے, اور بس نیگیٹو تھاٹ سے آپ بہت دور رہیں گے. مسٹر عامر بن یوسف نے پاکستان سے لکھا ہے. مولانا ان کا پہلے ایک کامنٹ ہے اور پھر سوال ہے. ہم پہلے کامنٹ پڑھتے ہیں. میں آپ کی 90% باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں, باقی 10% میں اپنا کم علمی کا ہونا یا پھر وہ آپ کی مس کیلکولیشن کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, مگر پھر بھی میں پاکستان سے بیٹھ کر میں آپ کی ہر بات کو سمجھ کر اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا سوال آج کا یہ ہے, بہت سے مسلم لیڈرز ہیں جن میں نہ کوئی پراپر تعلیم ہے, نہ کوئی سوچ اور نہ کوئی فکر, نہ کوئی سنسیئرٹی, پھر بھی عوام ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. آخر لوگ اپنے لیڈر کی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے, تقلید کی بات نہیں ہے, بات ہے لوگ جیتے ہیں سطحی خیالات میں, نگیٹیوٹی میں. اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے میں, خلاصہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے میں. تو یہ جو تھرڈ کلاس لیڈر ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو خراب بولتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے ان کو؟ کچھ بھی اس میں نہ قابلیت کی ضرورت ہے, نہ کسی علم کی ضرورت ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کر کے آپ دوسرے خراب بولیے, بس بھیڑ لگ جائے گی وہاں پر. تو دوسرے خلاف بولنا یہ تو سیٹنک وہ ہے طریقہ. جب بھی دوسرے خلاف بولیں گے تو سیٹن کی فوج آ جائے گی وہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے. یہ کارنامہ ان لیڈروں کا نہیں ہے, یہ کارنامہ سیٹن کا ہے. آپ تجربہ کر لیے, آپ کسی روڈ پہ کھڑے جائیے لیکن بولنے کسی کے خلاف, بھیڑ لگ جائے گی وہاں پر, کیونکہ سیٹن سب کو لاتا ہے وہاں پر. تو لیڈروں کے یہ کارنامہ نہیں, سیٹن کا کارنامہ ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ, انڈیا میں ہو یا باہر کہیں ہو, کسی کے خلاف بولنے کھڑے ہو جائیے, اینٹی اتھارٹی بولیے بس کسی کے خلاف. چاہے شاطب رسول کے خلاف بولنا ہو, گورنمنٹ کے خلاف بولنا ہو, کسی کے خلاف بولنا, اب بھیڑ لگ جائے گی آپ کو. تو یہ لیڈروں کی کامیابی نہیں, یہ شیطان کی کامیابی ہے, یاد رکھیے. شیطان کے فوج اسی میں ہے کہ وہ سب کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کرے, وہاں کراؤڈ دے دے آپ کو. تو کراؤڈ جو آتا ہے وہ شیطان ان کو اکٹھا کر کے لاتا ہے وہاں. تو یہ ہے کہ اگر آپ نگیٹو بولی بولیں گے تو شیطان آپ کی ہیلپ کرے گا, پازیٹیو بولی بولیں گے تو آپ کو اینجل کی ہیلپ ملے گی, یہ کوئی شک نہیں ہے. مس بشرا عامر نے پاکستان کراچی سے لکھا ہے, آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولر لوگ فساد میں رزلٹ دیکھتے ہیں, اگر رزلٹ نہیں ملتا تو وہ لڑائی چھوڑ دیتے ہیں, مگر جب فساد فیملی میں ہوتا ہے تو لڑائی لڑنے والا جب تک ان کی نسل برباد نہیں کرتا وہ یو ٹرن نہیں لیتا. یہ کیسا کرائم ہے جو انسان کو ہدایت سے روک لیتا ہے؟ اگر آپ بیت اللہ کے ملتزم کو سینے لگا کر بھی دعا مانگ لیں پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنے والے میں فالٹ ہے یا جن کے لیے مانگی جا رہی ہے ان میں فالٹ ہے؟ کیا ہے کوشچن, کیا ہے It is not, it's actually not clear. یہ بالکل انکلیئر. کچھ سمجھ کیا کہنا چاہتے ہیں. مولانا دوسرا سوال لیتے ہیں. یہ صاحب جو ہے, دیکھیے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو لکھنے کے بعد پڑھیے. سوال دوسرے کے لیے,
آپ کے مائنڈ میں تو بہت ساری باتیں ہیں، تو آپ کو سوال سمجھ آتا ہوگا، لیکن دوسرا تو نہیں سمجھے گا نا. پر سوچیے کہ کیا دوسرا آدمی سمجھ پائے گا اس کا مطلب. یہ تو کنفیوژن ہے اس سوال میں. تو آگے اگلی سنڈے کو آپ سوال بنائیے سوچ سوچ کر کے، اس طرح سے کہ سننے والا سمجھے اس کو، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. مس مارشل نے دلی سے لکھا ہے، کئی بار ہم چاہتے ہوئے بھی صبر نہیں کر پاتے اور کسی نہ کسی طریقے سے ناشکری کر جاتے ہیں. صبر کرنے کا سب سے اچھا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت بتائیے صبر کی دعا کے لیے. سب سے اچھا طریقہ جھوٹ بولنا چھوڑیے. یہ جھوٹ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی صبر نہیں کر پاتے. آپ چاہیں گے تو صبر کیوں نہیں کر پائیں گے؟ یہ تو جھوٹ ہے. قرآن میں کہا گیا ہے، دیکھیے، بما لم یفعلوا، جو آپ نے کیا نہیں کریڈٹ لینا. یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ چاہیں اور صبر نہ ہو آپ سے؟ ہم تو ایسا جانتے نہیں. جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہم کر بھی ڈالتے ہیں. تو ایسی چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں آپ جو آپ نے کیا ہی نہیں. تو اپنے چاہنے کو سوچیے کہ آپ چاہ نہیں رہے ہیں، یہ غلط سوچ آپ چاہ رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے آپ کی، چاہ نہیں رہے ہیں. آپ سیٹل کے انفلوئنس میں ہیں، تھاٹ کے انفلوئنس میں ہیں، اس کو ڈیفیوز نہیں کر پا رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں. اگر چاہتے تو آپ صبر کر لیتے. تو چاہنے کو مضبوط کیجیے، چاہنے کو، اور ایسی چیز کریڈٹ نہ لینے کی کوشش کیجیے جس کو آپ نے کیا ہی ہو. يحبون أن يعبدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. کہ اگر آدمی پھر بھی پکڑ میں آئے گا، یہ کام آدمی نے کیا نہیں اور چاہتا ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے، اس چاہنے پر اس کو پکڑ سے بچے گا نہیں، وہ پھر بھی پکڑ میں آئے گا. وہ اس آیت پر غور کیجیے آپ. يحبون أن يعبدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. اس آیت پر غور کیجیے. مسٹر جی ایم ڈار نے کشمیر سے لکھا ہے، آزان کے بعد کی دعا میں مقام محمود کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ میری تفسیر پڑھیے تذکر القرآن، اس میں آسا یب سکرب کا مقام محمودہ کی وضاحت موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، is what is happening in the Muslim world today directly due to the political interpretation of Islam? Kindly comment. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. پولیٹیکل انٹرپریشن ہی کی کلمنیشن ہے یہ. کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل انٹرپریشن کا کیا ہوتا ہے، فوکس چلا جاتا ہے پولیٹیکل سیٹ پر. اسپریچول انٹرپریشن میں فوکس آپ رہتے ہیں، مجھے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے. تو اگر آپ پولیٹیکل انٹرپریشن دیں تو فوکس جو ہے دوسرے پر چلا جائے گا. اسپریچول انٹرپریشن دیں تو فوکس پہ آپ خود رہیں گے. پولیٹیکل انٹرپریشن کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ فوکس بدل دیتا ہے. وہ ساری خرابی جو اتھارٹی میں ہے، ساری خرابی رولر میں ہے، ان کو مارو ہٹاؤ. اسی کلمنیشن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، مجھے کوئی شک نہیں. مس طلعت انجمن خان نے دلی سے لکھا ہے، humans are called ashraful makhlukat. You mentioned the case of Suleiman as he asked one of his jinns to bring the throne. My question is, so how we are better than jinns? What is the meaning of ashraful makhlukat? اشرف المخلوقات لفظ قرآن میں نا حدیث میں، یہ تو عوامی زبان ہے، یہ عوام میں چلا ہوا اشرف المخلوقات. قرآن ہے وقت کرمنا بنی آدم. فرق ہے. یعنی انسان کو مائنڈ دیا، انسان کو آزادی دی، انسان کو ایسی بہت چیزیں جو کہ درخت کو، پہاڑ کو، سمندر کو نہیں دی ہیں، لیکن وہ انعام کے طور پر نہیں، وہ ٹیسٹ کے طور پر ہے. اشرف المخلوقات کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بطور انعام ہے، وہ بطور انعام نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کے طور پر ہے. یعنی وہ کسی کا شعر ہے کہ وہ
جتنا زیادہ یعنی انسان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہے, دوسروں سے بھی زیادہ. چوٹے کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے, چڑیا کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انسان کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی, کان دی, دماغ دیا, آزادی دی, تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے. کیا اس سے آخری درست کیا ہے کال کا؟ how are humans better than jinn and what is the meaning of بیٹر کی بات نہیں ہے, فزیکل پاور کی بات ہے. انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے, انسان دماغ سے مشین بناتا ہے, مشین کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, وہ جن سے بڑھ کر کام کرتا ہے وہ. لیکن فزیکل پاور جن کے پاس زیادہ ہے. جن مشین نہیں بنا سکتا, جن ہوائی جہاز نہیں بنا سکتا, موٹر کار نہیں بنا سکتا, جن راکٹ نہیں بنا سکتا. تو یہ فرق ہے. فزیکل پاور بلا شبہ جنات کے پاس زیادہ ہے, لیکن مینٹل پاور انسان کے پاس زیادہ ہے. انسان نے دیکھیے, انسان سے پہلے زمین تھی جن کے چارج میں. جنوں نے کوئی سویلائزیشن نہیں بنائی, یہ انسان تھا جس نے سویلائزیشن بنائی. تو فرق ہے, ایک فزیکل پاور, ایک مینٹل پاور. اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. مسٹر طاہر رسول نے گڑگاؤں سے لکھا ہے, You had mentioned some lines in favor of democracy. Since in present society the crime rate is touching peaks, there are molestations, rapes, thefts, etc. But Muslims don't have the right to implement the Sharia like cutting the hands of a thief. Is democracy enough for Muslims now? Please comment. کیا مطلب, یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک اصولی بات میں کہوں گا کہ کبھی بھی دنیا میں کرائم فری دنیا نہیں رہی ہے. یہ سوچ غلط ہے آپ کی. جب مسلم رول ہے تب بھی, سو کال مسلم رول تھا وہ 800 سال تک, تب بھی کرائم تھے, ہر قسم کے کرائم تھے. فرق صرف کیا ہے, آج ہم میڈیا کے زمانے میں ہیں, آپ کے علم میں آ جاتا ہے وہ, تب علم میں نہیں آتا تھا وہ. یعنی ابھی کرائم ہوا اور جلدی سے آپ جان لیا اس کو آپ نے. پہلے کیا تھا, پہلے نہ اخبار تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ ٹی وی تھا, تو آپ بے خبر رہتے تھے اس کے. کرائم فری ورلڈ کبھی دنیا میں نہیں رہا, یاد رکھیے. آپ غور کیجیے, حضرت آدم جو تھے پہلے انسان تھے اور پیغمبر بھی تھے, ان کی پہلی نسل میں قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. وہ کرائم تھا کہ کیا تھا؟ وہ پہلی نسل میں ان کے اپنے ڈائریکٹ بیٹے تھے, ان کے بیٹے قابل نے حابیل کو مار ڈالا. وہ کرائم تھا کہ کیا تھا وہ؟ تو کرائم فری ورلڈ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے یہ سوچنا. مسلمانوں نے ایک خود ساختہ شاعرانہ تصور بنا رکھا ہے کہ اسلام آئے گا تو کرائم فری ہو جائے گا. یہ بالکل ممکن نہیں ہے. کرائم فری کیسے ہو جائے گا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ آزادی دی ہے, مس یوز کرے گا وہ, طرح طرح سے مس یوز کرے گا وہ. آپ روک نہیں سکتے اس کو مس یوز آف فریڈم سے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو کرائم فری ہو جائے گا. کرائم پھر بھی رہیں گے. یہ پولیٹیکل انٹرپریشن کا تماشا ہے. یہ کہ پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے اس نے ایک خود ساختہ تصور بنایا ہے مسلم رول کا, جو کہ مسلم رول حقیقت میں تھا ہی نہیں ایسا کبھی. اس وجہ سے فوکس کو بدلیے. فوکس جو ہے بجائے پولیٹیکل رول کے, دعوت کو کیجیے, آخرت کو کیجیے, جنت کو کیجیے. یہی صحیح طریقہ ہے. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, Why is it that keeping patience is the most difficult thing for man, while becoming impatient is the easiest thing on earth? میرا تو سب سے مشکل کام ہے پیشنٹ ہو, صبر کرنا. مجھے سب سے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کام ہے. بھائی تو ایموشن مینجمنٹ کا معاملہ ہے. ابھی ایک جذبہ آیا, ابھی اس کو ختم کر دیجیے. یہ مشکل کیوں ہے؟ میں حیران کو مشکل کیوں ہے؟ یہ مشکل کیوں ہے؟ دیکھیے, میں نے ایک مرتبہ ایک آرٹیکل لکھا تھا سائیکولوجیکل ریسرچ کو لے کر کے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ
آپ کو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ آتا ہے، غصہ آیا مثلا، تو سائیکالوجی کہ وہ 30 سیکنڈ اپ ٹرینڈ اس کا ہوگا، ادھر جائے گا وہ. لیکن اگر چپ رہے تو 30 سیکنڈ کے بعد وہ پھر ڈاؤن ٹرینڈ ہو جائے گا، اس کا ڈاؤن ورڈ جانے لگے گا وہ. پہلے آپ 30 سیکنڈ اپ ورڈ، 30 سیکنڈ کے بعد ڈاؤن ورڈ. لیکن جب آپ چپ رہے، آپ اگر بول دیں گے تو پھر بڑھتا رہے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی پر سوچیں، اسی کا چرچا کریں، اسی کے لیے بولیں، اسی کی جھگڑا کریں، تب وہ بڑھتا ہے. میرا طریقہ کیا ہے، جلدی سے میں چپ ہو جاتا ہوں، جلدی سے میں اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں، تو 30 سیکنڈ کے بعد وہ نیچے آ جاتا ہے. مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا. اکثر لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سائیکالوجی کو نہیں جانتے، آپ انسان کے مائنڈ کو نہیں جانتے، انسان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو نہیں جانتے. 30 سیکنڈ میں آپ اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں اگر آپ سچ مچ چاہیں اس کو کنٹرول کرنا. مسٹر مظاہر صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، آپ نے بتایا کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے. اگر ہمیں کسی بھی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے یا ہمارے کیے کی سزا؟ نہیں، سزا ہرگز نہیں ہے. سزا جو ہے صرف آخرت میں ہوگی، وہ بھی امتحان ہے. سورہ فجر پڑھ لیجیے آپ، سورہ الفجر قرآن مجید میں، سورہ الفجر 30ویں پارے میں، کہ دنیا میں انسان کو کچھ ملتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، کچھ چھنتا تب بھی امتحان ہے. اچھے طریقے سے پڑھیے غور سے سورہ الفجر کو 30ویں پارے میں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. مولانا امان اللہ ریاضی نے دلی سے لکھا ہے، خدا کی قربت کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کی قربت جو ہے وہ آدمی کو ملتی ہے خدا سے محبت سے. زیادہ محبت اور زیادہ قربت. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی کو خدا کی بلیسنگ سمجھیں، خدا کی رحمت سمجھیں، کہ جو زندگی ملی ہے یہ بھی رحمت ہے، جو سامان حیات ہے وہ بھی رحمت ہے، زمین سے آسمان تک جو چیزیں ہیں ہمارے جو کام آ رہی ہیں وہ سب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے محبت پیدا ہوگی. اور جتنا محبت بڑھے گی اتنی آپ معرفت بڑھے گی، اتنی قربت بڑھے گی. اصل چیز ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس کو ہم بطور رحمت خداوندی دریافت نہیں کیا ہم نے. وہ جو قرآن مجید میں ہے قارون کے بارے میں، انما اوتیت علی علم عندی، اسی نفسیات میں سب لوگ جیتے ہیں. قارون کے پاس بہت دولت تھی تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اپنے علم سے میں نے دولت پائی ہے، انما اوتیت علی علم عندی. تو اصل میں یہ نفسیات ہوتی ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی، کہ میری ہیلتھ جو ہے اس لیے کہ میں صبح شام ایکسرسائز کرتا ہوں اور بہت ہی صحیح کھانا کھاتا ہوں. میرا جاب کا اس لیے کہ میں نے اچھی ایجوکیشن لی، میرا بزنس کیا ہے، میں نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے. ہر چیز کو آدمی اپنے خانے میں ڈالے رہتا ہے، ہر چیز کو، حتیٰ کہ اپنی پیدائش کو بھی ماں باپ خانے میں ڈالے ہوئے. میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، خدا خانے میں نہیں ڈالتا ہے وہ. تو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، خدا سے محبت نہیں ہوتی. تو معرفت سرچشمہ محبت ہے، یعنی یہی سے آغاز ہوتا ہے معرفت، یہیں سے شروع ہوتی ہے معرفت، کہ آپ کو یہ دریافت ہو جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے. جب دریافت ہوگی تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو قربت ہوگی، قربت ہوگی تو آپ کی زندگی میں وہ ساری صفات ظاہر ہوں گی جو قربت خداوندی سے پیدا ہوتی ہیں کسی انسان کے اندر، اور دنیا سے آخرت تک اس کا آپ کو ملتا جائے گا نتیجہ. مسٹر عظمت حسین خان نے بہار سے لکھا ہے، اگر کسی ملک کا حاکم
عوامی مفاد کے بجائے اپنے خاندانی مفاد کو ترجیح دے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے تو کیا ایسی صورت میں بھی حاکم کے خلاف پیسفل پروٹیسٹ کرنا ناجائز ہے؟ جیسے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس پر میں نے بہت لکھا ہے، ہماری کتابیں پڑھیے، ہماری کتابیں پڑھیے، یہ سب بالکل جھوٹی باتیں ہیں، نہ اسلام کا تعلق اسلام سے ہے نہ عقل سے. لوگ جھوٹ میں جیتے، جھوٹ میں. ہم نے اپنی کتاب میں ان باتوں کو بہت زیادہ لکھا ہے، اس کو پڑھیے آپ، تو آپ اس کے بعد سوال کیجیے. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا پورے قرآن میں لائف سپورٹ سسٹم پر غور اور فکر سے شکر کا سمندر ابل پڑتا ہے، مگر ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے طور پر ملی ہوئی چیزوں کی کثرت سے شکر کریں. مولانا کیا ایسا ممکن ہے؟ مولانا لائف سپورٹ سسٹم کو شکر کے طور پر پانے کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ سوچنا، سوچنا اور کیا. جیسے میں ایک مرتبہ امریکہ گیا، تو جب میں اترا کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پر، تو باہر نکلا تو وہیں میں اس سے سانس لے رہا تھا، یہاں سانس لے رہا ہوں آکسیجن میں. تو میں سوچا کہ دیکھیے خدا کتنا مہربان ہے. میں انڈیا میں تھا تب بھی میرے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہا تھا فری میں. امریکہ میں ہوں تب بھی میرے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے فری میں. یہ سوچنا، یہ سوچنا. پھر میں سوچا انڈیا میں میری آنکھ جو تھی سورج کی روشنی تھی تو میں دیکھ پا رہا تھا. آپ جانتے ہیں آنکھ ہے، روشنی نہیں ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو دیکھنے کے لیے خدا نے یہاں بھی سورج کی روشن کر رکھا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. میں سوچا امریکہ میں سورج روشن ہے، وہاں بھی روشنی ہے تو میں دیکھ پا رہا ہوں. تو سوچنا جو ہے اس سے آپ ڈسکور کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو، لائف سپورٹ سسٹم کو. تو بال بال آپ کا بالکل شکر میں ڈوب جاتا ہے، بال بال ڈوب جاتا ہے شکر میں. تو اسی قرآن میں تفکر کہا گیا، تفکر، تدبر، تبسم. تو سب کچھ بیس کرتا ہے تفکر پر، سوچ پر. قرآن میں جو ہے سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی، وہ جو ہے قرآن میں جو لوگ سوچتے ہیں. سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں سوچنا سوچنا سوچنا، اسی سے معرفت آتی ہے، اسی سے ایمان بڑھتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کیجیے، اپنی سوچ کو ڈیولپ کیجیے، اس کے بعد سب کچھ حاصل ہو جائے گا. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، مسیح نے کہا کہ رب الافواس فرماتا ہے کہ میں نے بانسری بجائی مگر تم ناچے نہیں، میں نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. اس کو ایکسپلین کریے. ہاں یہ بڑا قرآن مجید میں وہ بڑا عجیب ہے یہ حصہ. اس کے عربی ترجمے میں نے پڑھا اس کو، تو انا ضمبرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. انا ضمبرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. ہم نے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا، ہم نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. اس سے مسیح کے لیے سارے پیغمبروں کی کہانی ہے، سارے پیغمبروں کی کہانی. یعنی پیغمبروں نے اللہ کا نغمہ گایا، اللہ کے اعلیٰ کا ذکر کیا، کمالات خداوندی لوگوں کو بتائے، لیکن وہ تھرل نہیں آئے لوگوں کو، تھرل نہیں آئے لوگ. دوسری طرف پیغمبروں نے انسان کو جہنم سے ڈرایا، خدا کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن ان کے اندر کوئی گریہ تاری نہیں ہوا، تڑپے نہیں اس کے لیے وہ. کہ پوری تاریخ کی کہانی اس میں آ گئی.
یہ حضرت مسیح کی بات نہیں ہے، سارے پیغمبروں کی کہانی یہ ہے، انا ضمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. اور یہ بات آج بھی یہی حال ہے. یہ شیطان بانسری بجا رہا ہے تو لوگ اس پر تھرل کر رہے ہیں، اور فرشتے بجا رہے ہیں تو اس پر کسی کو تھرل نہیں آتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ آج کل جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ سب شیطان کی بانسری پر ہو رہے ہیں. یہ سب یہ فرشتے کی بانسری پر نہیں ہو رہے ہیں. عجیب غریب انسان ہے. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب حسرت ہے کہ پیغمبر آئے لیکن ان کو وہ استہزاء کرتے رہے، یعنی ریڈیکول کرتے رہے ان کو. عجیب غریب کہانی ہے انسان کی. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا کیا یہ صحیح ہے کہ ہمیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کو اللہ کی رحمت کے طور پر پانے کے لیے ہم اپنی حیثیت وکیل کو دریافت کریں، ورنہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ ہی لیتے رہیں گے؟ ہاں صحیح ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. سوچیں گے جبھی ہم جانیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ وہ سمجھیں کہ ہے تو ہے، فار گرانٹیڈ طور پہ لیتے رہیں گے اس کو جیسا کہ لوگوں نے رکھا ہے. سب کچھ تفکر، سوچ پر مبنی ہے.